ایک تمنا لا حاصل سیا دوسرا پہلی کس میرا بچہ اللہ میرا بچہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ پاگلوں کی طرح چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی، لیکن اسپتال کے بند کمرے میں تنگ دیواروں کے بیچ اس کی چیخیں، اس کی آہ و بکا سننے والا کوئی نہ تھا۔ آہستہ آہستہ اس کی چیخیں سسکیوں میں تبدیل ہونے لگیں۔ جب وہ آہ و بکا کرتے کرتے بھی وہ ستمگر اس کے پاس آن بیٹھا۔ تم نے مار دیا نا میرے بچے کو۔ اس کی چیخیں اس کو دیکھ کر ایک بار پھر سے بلند ہو گئیں۔ اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھے پھر سے چلا رہی تھی۔ کیا قصور تھا اس کا؟ صرف یہی نہ کہ وہ بچہ تم جیسے بے ضمیر انسان کا تھا۔ آخر میں اس کی کی وجہ سے دب گئی، جبکہ سامنے بیٹھے شخص کو اس کی چیخوں سے رتی بھر فرق نہ پڑا تھا۔ نہ کوئی شرمندگی تھی، نہ پچھتاوا تھا۔ اپنے بچے کو قتل کرنے کا وہ تو بس اپنا فرض سر انجام دینے آیا تھا، اسے گھر پہنچانے کا۔ میری فلائٹ ہے 12 بجے کی، میں کینیڈا ہوں ہمیشہ کے لیے۔ اپنی بربادی کا ذمہ ٹھہراؤ، یہ تمہارا فیصلہ تھا، میں نے کبھی تمہاری خواہش نہیں کی۔ نہ اس ایک مہینے میں تم میری چاہیے اور نہ ہی محبت، اس لیے جب چاہو طلاق لے لو۔ وہ کہہ کر اٹھ کھڑا ہوا اور اسے بیڈ اٹھا کر سامنے رکھی وہیل چیئر پر بٹھایا۔ وہ خالی آنکھوں سے اسے تک رہی تھی، جس نے آج ثابت کر دیا تھا کہ ضد دور خواہشوں کی اپنے بچے تک کو سانپ کی طرح نگل سکتی ہے۔ ہاشم، تم کب لے کر آؤ گے؟ یار ابھی جلدی کیا ہے، یونیورسٹی تو ختم ہونے دو۔ ہاشم، بابا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، پھپھو سے میرے رشتے کے متعلق بات کر رہے تھے، مجھے لگتا ہے ان کا ارادہ اسی سال میری شادی کا ہے۔ اس سال یعنی ابھی بہت ٹائم ہے۔ سال کو لمبا کھینچتے ہاشم نے اسے دلاسا دیا اور موبائل میں گیم کھیلنے میں مگن، جبکہ حور ہاشم کی عدم دلچسپی سے تپ گئی اور اسے چھوڑ کر اپنا پریکٹیکل مکمل کرنے لگی۔ تبھی اس کا فون زور و شور سے بجنے لگا۔ ہیلو، السلام علیکم۔ احمد نمبر دیکھتے ہی اس نے کال ریسیو نام کیا۔ حور، تمہیں زارون لینے آ رہا ہے، جلدی اس کے ساتھ جاؤ۔ بھائی ہوا وہ تو سنتے ہی دہل گئی، پہلا خیال بابا کا ہی آیا۔ کچھ نہیں، بس جلدی سے آ جاؤ۔ ابھی بھائی نے کال کاٹی ہی تھی کہ حور فون ایک بار پھر سے بج اٹھا۔ جہاں فون کی اسکرین پر نام جگمگا رہا تھا، حور نے فون اٹھانے کے بجائے اپنا سامان سمیت ہاشم کو بغیر بتائے گیٹ کی طرف دوڑ لگائی۔ زارون بھائی، ہوا کیا ہے؟ کار میں بیٹھتے ہی اس نے سرخ چہرہ لیے زارون سے کہا۔ ڈرامہ۔ زارون نے دانت پیسے، اس کا بس نہیں رہا تھا کہ حور کو اٹھا کر باہر پھینکے جو اس کی خواہشوں کے بیچ ٹپکی تھی۔
پلیز زارون بھائی بتائیں، میرا دل بند ہو رہا ہے۔ حور نے ناسمجھی سے اسے دیکھتے پوچھا۔ اس وقت پریشانی میں وہ بدلتے لہجے تک کو محسوس نہ کر رہی تھی۔ ایک اور آگئی مادھوری دکشت، پورا خان ہی مراسی ہے۔ اس کی ہلکی بڑبڑاہٹ پلے نہ پڑی، لیکن اس کے غصے کو دیکھ کر حور مزید پریشان ہو گئی۔ زارون نے کبھی حور سے اس لہجے میں بات نہیں کی۔ تیزی سے چلتی کار اچانک سے جھٹکا لے کر رکی۔ حور جو اس کے غصے کی وجہ سے چپ کی تھی، ایک دم گھبرا گئی۔ ارد گرد دیکھا، دور دور تک کہیں کچھ نہ تھا۔ آگے تک پورا راستہ سنسان تھا۔ حور نے خوفزدہ نظروں سے سامنے سے آتے زارون کو دیکھا، جو عجلت میں اٹھ کر اس کی سائیڈ آ رہا تھا۔ دروازہ کھولتے ہی وہ کسی آندھی طوفان کی طرح اس کے قریب آیا اور ہاتھ کھینچ کر اسے باہر نکالا۔ حور کا ایک بازو پشت پر لے جا کر زارون نے سختی سے مروڑتے کہا، میرا حاصل اگر لا حاصل بنا نا تو حور بی بی، تمہیں میں پاتال کی ان اندھیری گہرائیوں میں چھوڑ آؤں گا کہ وہاں جلتی آگ بھی تمہیں بنائی فراہم نہ کر سکے گی۔ ایک جھٹکے سے چھوڑتے وہ اسی طرح تن فن کرتا کہاں بیٹھا۔ وہ جو ابھی اس کے سرد لہجے سے نہ سنبھلی تھی، اس کی کارروائی دیکھ کر شدید رہ گئی۔ بازو میں اٹھتے درد کی لہر کو وہ آنسو پی قابو کر چکی تھی اور اب آ کر کار میں اس کے برابر آن بیٹھی، کیونکہ زارون مسلسل ہارن دے رہا تھا۔ بابا آپ کو کچھ نہیں ہوگا پلیز؟ وہ ان کے ہاتھ پر سر رکھے بلک اٹھی، جو اسپتال کے کمرے میں مشینوں کے بیچ جکڑے ہوئے تھے۔ میں ٹھیک ہوں، بس میری بات مان لو، زندگی بخش دو اپنے بابا کو۔ شکست خوردہ سا لہجہ تھا ان کا۔ بابا میں کسی اور۔ حور کی آنکھیں جلنے لگی تھیں اور وہ بہتے آنسوؤں سے سب بتاتی چلی۔ بتاؤ اسے۔ اس کے بابا نے گویا اسے زندگی کی نوید سنا دی۔ پھر وہ سب سالار صاحب کو لے کر گھر آ گئے۔ احمد، حور کے بڑے بھائی نے سختی سے سب کو ہدایت دی تھی کہ سالار صاحب مسائل ڈسکس نہ کریں، ایک ہلکا جھٹکا بھی ان کے لیے ثابت ہو سکتا ہے۔ اس سے سب محتاط تھے۔ حور سالار صاحب کے ہوتے اب کو کال کرنے لگی۔ جو لگاتار بے صبری سے ہاشم کو فون کر رہی تھی، ہیلو جان، کیا ہوا؟ دوسرا ہاشم اس کی سسکیاں سن کر پریشان ہو گیا۔ ہاشم، میرے بابا کہتے ہی وہ پھر سے رو پڑی اور روتے روتے پوری رواداری اسے کہہ سنائی۔ آج اگر بھائی انہیں وقت پر اسپتال نہ جاتے تو تمہارے رونے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے۔
اسے لگاتار رو دیکھ کر ہاشم نے کہا کہ حور کو لفظ تک اپنے بابا کی وہ بات آئی۔ ہاشم تم کل ہی پیرنٹس کو بھیج دو، بابا نے رضامندی دے دی، اب وہ اور نہیں کرنا چاہتے، میں جانتا ہوں، بس انہیں میری فکر ہے، اسی وجہ سے رہتے ہیں۔ جب میری بات کی ہو جائے گی دیکھنا تو پھر سے بند ہو جائیں گے۔ کی بات سن کر کچھ پل کے لیے خاموشی رہی، پھر حالا تو حور کو اس کا لہجہ ہوا۔ میں کل ہی ڈیڈ سے حور تو یہ خبر سن خوشی سے اچھل پڑی، پل بھر میں ہی سارے کسی جادو کی جان چھو ہو گئے تھے۔ حور اس لڑکے کے ماں آ رہے ہیں۔ حور ابھی سالار صاحب کے لیے لے کر ان کے کمرے میں آئی تھی، سوال سن کر ہی آنکھیں میچ گئی۔ پچھلے 3 دنوں سے وہ سالار صاحب سے بچ رہی تھی۔ انہیں کیا بتاتی، ہاشم نہ اس کی کول اٹھا رہا تھا، نہ ہی یونیورسٹی آ رہا تھا، روز تک کو اس کا معلوم نہ تھا، نہ ہاشم کو آسمان گیا یا زمین نگل گئی۔ حور کی ایک بعد وہ ایسا غائب ہوا کہ حور ابھی تک شدید دھچ گئی۔ بابا میں نے آپ سے چھپا تھا، سر ہے وہ اس گناہ کا اعتراف رہی تھی جو سرزد ہوا تھا۔ کیسا جھوٹ! کوئی ہاشم نہیں، بس شادی کی بات ٹالنا چاہتی تھی، ابھی مجھے شادی نہیں کرنی، پڑھنا ہے مجھے۔ حور جانتی تھی کہ سا دھچکا بھی اس کا سایہ چھین سکتا ہے۔ تیاری تو وہ 2 دن سے کر رہی تھی، میں نے پوچھا تو یہی جواب دی، آج بند کیا تھا۔ میں کب آپ کی پڑھائی میں آیا؟ پڑھائی آپ شادی کی کر سکتی ہیں اس وقت، بس مجھے آپ کی خوشیاں عزیز ہیں۔ زارون کے علاوہ کہ میل خاندان بھر میں کوئی نہیں ہے، میں چاہتا ہوں آپ دونوں جلد سے جلد شادی کے بھائی بن جائیں، کہیں گئی تو ہیرا آباد سے گوا بیٹھوں۔ حور کی منگنی بچپن میں ہی اپنے خالہ زاد سے ہوئی تھی، جس نے جوانی کی سرحدوں پر پہنچنے کے بعد شادی کر لی۔ اسے نہ پہلے حور کے وجود سے کوئی لگاؤ تھا، نہ منگنی کا سواد ہوا۔ ہمیشہ سے ہی بہنوں کی طرح ٹریٹ کرتا تھا، اور یہی حال حور کا تھا۔ دونوں کو ہی اس رشتے کی سچائی سے پوشیدہ رکھا گیا تھا۔ زوار کی ماں ایک تیز ترار خاتون تھی، جنہیں عشق و عاشقی سے نفرت تھی۔ ان کو زوار کی پسند بھی ایک آنکھ نہ بھائی۔ اب ماجرا یہ تھا، نہ زوار کو اپنی منگنی توڑنے پر دکھ، نہ حور کو، لیکن خاندان بھر کے لوگوں نے مرچ مسالہ لگا کر ہر ایک کے سامنے یہ حقیقت پیش کی کہ حور کا کردار بری طرح داغ تھا۔ پہلا ہارٹ اٹیک سالار صاحب کو اسی دن ہوا تھا جب انہوں نے اپنی بیٹی کے بارے میں سنا تھا۔ اس کے بعد سے دن رات وہ بیٹی کی خوشیوں کی رو رو کر دعائیں کی، اور آج پورے 5 ماہ بعد ایک بار ان کا لاوا پھٹ کر اس صورت میں آ نکلا۔ اس سب کو دیکھتے ہوئے حور نے خالد کی ستم ظرفی حالات کی ظرفی پر چھوڑ دیا تھا۔ مما زارون بھی مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتا۔ حور کو کل رات والی بات یاد آ گئی جب زارون نے فون کر کے رشتے سے منع کرنے کو کہا تھا۔
حور زارون راضی ہے، اس رشتے کا پچھلے 1 ماہ سے ہے، صرف تم سیدھا رکھی گئی تھی کیونکہ ہم نہیں چاہتے تھے تمہاری پڑھائی کا ہو مما، لیکن کچھ بولنا چاہا کہ صالحہ نے بیچ میں اس کاٹی۔ تمہارے بار بار انکار کرنے سے ہم سب پریشان تھے، اس رشتے تو تم اس سے بھی انکار کر دیتی، آج مانی بھی صرف اپنے بابا کی وجہ سے۔ تم نے ایک فضول بات کو اپنے ذہن پر نقش کر لیا۔ حور خاموش ہو گئی۔ وہ انہیں کیا بتاتی کہ اسے زواج سے لگاؤ نہ تھا، بس لوگوں کے لفظوں نے اسے کٹھور بنا دیا تھا۔ زارون راضی ہے، بہانے بازی صرف یہاں سے ہو رہی ہے۔ تیزی سے لال چہرہ لیے اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ حور کو اپنے جسم سے جلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس کی چھٹی سلام دے رہی تھی، کچھ تو برا۔ بابا تمہارے جھوٹ کو سچ مان سکتے نہیں۔ اب سمجھا ہر رشتہ تمہارے مطابق کیوں نہ تھا۔ حور کی آنکھیں خوف کے مارے بھر گئیں۔ احمد نے مزید کوئی بات نہیں کی، بس امی کو اسے سمجھانے کا کہہ کر اسے دروازے کو ٹھوکر مارتا اپنے کمرے چلا گیا۔ کب نکاح کی تاریخ ٹھہری اسے کوئی ہوش نہ تھا۔ وہ بس ماں کے ساتھ مالز دھکے کھاتی، کبھی ٹیلر کے سامنے ضد باز بن کر بس ہوں ہلاتی، اسے کسی بھی چیز میں دلچسپی نہ رہی تھی۔ مہندی کے ہاتھوں کو وہ سوجی رہتی، پوری رات چپکے وہ روز ہاشم کو کال کرتی اور آگے سے صرف ایک جملہ، آپ کے مطلوبہ نام سے رابطہ ممکن نہیں، سن کر صبر کے گھونٹ پی جاتی۔ پھر روتے روتے وہ دن بھی آ گیا جب حور دلہن زارون کے کمرے میں ایسے سجائے بیٹھی تھی۔ خوش فہمی کی محترمہ، وہ جو گھونگھٹ اوڑھے بیٹھی تھی، قریب سے زارون کی آواز سن کر یکدم بڑھ گئی۔ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی صبا کا جھونکا اس کے وجود سے ٹکرایا ہو جس نے پل میں مفلوج کر دیا۔ یہاں سے فوراً اٹھو، بالکنی میں جاؤ۔ چلو اٹھو، اس سے پہلے کہ میں کچھ کر گزروں، اٹھو۔ فوراً زارون نے قریب آ کر اس کا بازو دبوچے سکا۔ غصے کی شدت سے اس کا خون ابل رہا تھا۔ آج وہ ایک لڑکی سے مات تھا، اپنے فیصلے خود کرنے والا، زندگی کی سب سے بڑی بازی ہاتھ میں تیار ہوتے ہوئے بھی اسے بے قرار کر دیا گیا تھا۔ زارون، وہ درد کی شدت سے مم نہ آئی، اتنی سختی تھی اس میں کہ وہ چیخنے سے خود کو روک نہ پائی۔ کیا زارون؟ ہاں، جواب دو۔ ایک جھٹکے سے زارون نے اس کا پن اپ کیا گھونگھٹ تیزی سے نکال کر دیا۔ آہ! حور کی چیخ خاموش کمرے میں گونجی۔ بے ساختہ اس نے اپنا منہ پر رکھا جہاں سے ابھی زارون نے دوپٹہ کھینچا تھا۔ ظالم نہ بنو! میک اپ سے سجی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، لیکن پرواہ کسے تھی؟ حور کو ابھی تک محسوس ہو رہی تھی۔ اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ زارون نے اسے پکڑ کر کھینچ کر اسے اپنے سامنے کھڑا کیا۔ اس وقت وہ کوئی جنونی لگ رہا تھا۔ اسپوٹ سہما سا انداز تھا، لیکن بالمقابل وحشی بنا ہوا تھا، جیسے اس کا جبڑا دبوچا۔ اوہ شٹ اپ! مجبوری کی ایسی کی تیسی! آپ تو مرد تھے،
کر دیتے۔ حور نے اپنے ہاتھ کی مدد سے جبرا آزاد کرنا چاہا لیکن بھی بس زبان بہت تیز ہے، تمہارا چاہ رہا ہے کہ تمہیں کچا چبا جاؤں۔ کی شدت سے داڑھ اٹھا لیکن یکایک زارون کے چہرے کے سخت نر پڑ گئے اور حور کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے وہ شیطانی انداز میں مسکرایا۔ لمحے میں اس نے حور کو اپنے سے آزاد کیا۔ ادھر بیٹھو۔ وہ خود بیڈ پر ٹانگیں پھیل کر بیٹھ گیا۔ اس کا غصہ اب قدرے کم ہو چکا تھا۔ نہیں، اسے اپنی جگہ جمع دیکھ کر وہ چیخا۔ حور نے اہم کر قدم بیڈ کی طرف بڑھائے۔ قریب آتے ہی زارون نے کھینچ کر اسے اپنے ساتھ لٹایا۔ اس کا دودھ ہلکا ہلکا کپکپا رہا تھا جسے زارون اپنی نفرت میں محسوس نہ کر سکا۔ اپنی طرف کی سائیڈ ٹیبل سے زارون نے اپنا موبائل اٹھایا اور کچھ بٹن کے بعد حور کے سامنے اسکرین کی۔ ادھر دیکھو۔ حور نے اپنا چہرہ اور نگاہیں دوسری طرف کیے رکھیں۔ اسے ادراک تھا وہ اس کے سر پر کوئی بم پھوڑنے والا ہے۔ وہ زارون کی شیطانی مسکراہٹ نہ تھی۔ سنا نہیں، ادھر دیکھو۔ زارون نے چہرے کو تھوڑی سی پکڑ کر اپنی طرف گھمایا اور موبائل کی اسکرین ایک بار پھر اس کو دکھائی۔ اب ذرا خوشخبری، میں باپ بننے والا ہوں۔ اس کے سر پر بم پھوڑ کر وہ قدرے سکون سے اس کے چہرے کے تاثرات جانچ رہا تھا جو مردہ خالی خالی آنکھوں سے سامنے اس خوبصورت لڑکی کو دیکھ رہی تھی۔ زارون حیدر کی پہلی بیوی تھی۔ فکر نہیں، تمہیں تمہارے حق سے غافل نہیں کروں گا کیونکہ میں خود پر ظلم کرنے کا قائل نہیں۔ وہ ایک جھٹکے سے نہ سمجھی تھی کہ زارون نے اس پر دوسرا وار کیا۔ وہ ابھی اس وار کو نہ سہہ پائی تھی کہ زارون کسی گھنے بادل کی طرح حور پر مشتعل ہوا تھا اور قطرہ قطرہ آنسو حور کی آنکھوں سے بہہ کر اس کے بالوں میں جذب ہو گئے۔